صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے 13 سالوں میں وفاق سے سندھ کو NFC ایوارڈ میں 10,242 ارب روپے ملے اور خرچ ہو گئے۔ پچھلے 13 سالوں سے سندھ حکومت کو وفاق سے NFC ایوارڈ کی مد میں 10,242 ارب روپے ملے ہیں اور وہ 10,242 ارب روپے خرچ ہو گئے۔ 10,242 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد سندھ آج اور بالخصوص کراچی دنیا میں انسانوں کی رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ 10,000 ارب روپے خرچ کرنے والا صوبہ 13 سالوں میں اپنے بچوں کو، اپنے صوبے کے بچوں کو کتے سے کاٹنے سے نہیں بچا سک رہا۔ کتے کے کاٹنے کے بعد ان کو ویکسین نہیں لگا پا رہا۔ 10,242 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس 10,242 ارب روپے میں سے ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے اپنی خود رپورٹ پیش کی ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ 2300 ارب روپے صرف ایجوکیشن پہ خرچ کیے ہیں۔ 2300 ارب 10,242 ارب روپے ٹوٹل اوور آل، اس میں سے 2300 ارب روپے ایجوکیشن میں خرچ کیے ہیں اور آج 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ 10,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ میں صرف ایک جملے میں بتاؤں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دور میں 300 ارب روپے خرچ کروائے، جس میں تنخواہیں بھی دی ہیں، پینشن بھی دی ہیں، فیول پہ بھی خرچ ہوا۔ 150 پونے 200 ارب روپے انفراسٹرکچر پہ لگا تو کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا۔ 150 پونے 200 ارب روپے سے آج بھی سڑکوں کا جال اسی وقت کا ہے۔ انڈر پاسز کا جال بچ گیا، فلائی اوورز کا جال بچ گیا، پانی کی لائنوں کا جال بچ گیا، کونے کونے میں کراچی کے پانی کی لائنیں ڈال دی گئیں۔ بابا آئلینڈ، بھٹ آئلینڈ، سمندر میں پانی کی لائنیں ڈال کر پانی پہنچایا گیا۔ بلدیا کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں، لیاری کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں، محمود آباد کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں، گلفٹن کو پانی پہنچایا گیا اس زمانے میں، اور سب لوگ اس کام کے معترف ہوئے۔ کتنے؟ 150 سے پونے 200 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد یہاں پر 13 سالوں میں 10,242 ارب روپے خرچ ہو گئے اور آج سندھ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ کراچی کو ایک قطرہ اضافی پانی 13 سالوں میں نہیں دیا، بلکہ جو پانی لائنوں میں آ رہا تھا پہلے سے، اس پانی کو بھی اللیگل ہائیڈرنٹ بنا کر اس کو چوری کر کے کراچی والوں کو اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں 13 سالوں سے۔ ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں آئی ہے کراچی کے لیے، ایک نئی بس نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے دوسرے شہر میٹرو بسیں چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چنگچی رکشے پہ آ گئے ہیں۔ کراچی والے چنگچی رکشے پہ اور بسوں کی ٹوٹی پھوٹی چھتوں پہ بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی نے پچھلے 13 سالوں میں سرکاری نوکری دی ہے، ایک آدمی شہر کا نہیں ہے۔ ہم پہلے کوٹا سسٹم کو روتے تھے، 40 سال پہلے MQM بنی کوٹا سسٹم ختم کرانے کے لیے، غضب خدا کا۔ آج کہتے ہیں خدا کے واسطے اس کوٹے پہ تو نوکری دے دو۔ 60% دیہی کوٹا، 40% شہری کوٹا، تو 40% جابز ہونی چاہیے تھیں۔ آج حشر یہ ہے کہ اس 40% شہری کوٹے پہ بھی پیپلز پارٹی رشوتیں لے کر جعلی ڈومیسائل بنا کر شہر کے باہر کے لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہیں۔ یہ حشر ہے، یہ حال ہو گیا ہے سارا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی پورے پاکستان بالعموم اور بالخصوص سندھ اور کراچی کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے ہم نے 2 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ نمبر 1، جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس اختیارات آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ اوتھ اٹھاتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے میئر کے بھی اختیارات اور ڈپارٹمنٹ آئین کی کتاب میں لکھ دیں۔ یہ آرٹیکل 140A یہ سفیشینٹ نہیں ہے، 4 لائنیں لکھ دی گئی ہیں، اس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آرٹیکل 140A کے بجائے کے ساتھ ایک پورا چیپٹر انکلوڈ کیا جائے جس میں لوکل گورنمنٹ کے 3rd tier آف دی گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس لکھ دو، جس طرح وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، جس طرح وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ لکھ دو، یہ آئین میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لکھ دیں گے، کراچی سے لے کے لاڑکانہ،
کراچی سے لے کر کوئٹہ بلوچستان، کراچی سے لے کر پشاور اور لاہور اور سرائی کی بیلٹ، سارے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 1 یہ حل ہے. آپ آج نہیں کریں گے، آپ کو 100 سال بعد بھی اگر آپ کو ملک کو چلانا ہے، ترقی دینی ہے، تو آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمیں میں نے بتایا کہ 10,242 ارب روپے 10,242 ارب روپے 10,242 ارب روپے خرچ ہو گئے. یہ 10,242 ارب روپے سندھ میں کس کو ملے؟ ایک آدمی کو، جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا، وہ NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہا ہے اور نیچے PFC ایوارڈ ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہا. وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ صوبائی خود مختاری صوبے کے ایک ایک گاؤں، گوٹ، گلی، شہروں تک جائے. انہوں نے صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختار کرنا ہی صوبائی خود مختاری سمجھ لی ہے. اس سے یہ ملک تباہ برباد ہو رہا ہے. تو پروپوزل نمبر 2 ہمارا یہ ہے، مسئلے کا حل جو ہے وہ سیکنڈ جو ہم پروپوز کریں وہی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وفاق NFC ایوارڈ صوبوں کو دے رہی ہے، وفاق PFC ایوارڈ بھی میرا تمام ڈسٹرکٹ کا صوبوں کا PFC ایوارڈ بھی وہیں سے جاری کرے. تو وفاق سے 2 فنڈ جاری ہوں گے. NFC ایوارڈ کا جو پیسہ ہے جو صوبے کو جانا ہے وہ صوبے کو دے، اور اسی میں سے ڈیویزیبل پول کر کے PFC ایوارڈ ہمیں ڈائریکٹ دے دے. ہمیں وفاق ڈائریکٹ پیسے دے دے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو آپ میرے پیسے دے رہے ہو، وزیر اعلیٰ ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے رہا. یہ پیسے اس کی ذات کے پیسے نہیں ہیں، اس کی زمینوں پہ سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی ہے. یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہم سے نکل کر وفاق کے پاس جاتا ہے اور وفاق سے گھوم کر صوبائی دارالخلافہ میں آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ وہ پیسے اس صوبے کے ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہا. یہ ہے مسئلہ، اور اس کا حل یہ ہے کہ وفاق ڈائریکٹ پروونشل فائنانس کمیشن NFC کے ساتھ PFC ایوارڈ وہ ڈائریکٹ دے دے ہمیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ شہر کے ساتھ خصوصاً یہ 2 باتیں، اور اس دونوں باتوں کو آئین کی کتاب میں اس کی پروٹیکشن دے دیں، اس کو آئین کا حصہ بنا دیں. پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے. کراچی والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، حیدرآباد والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، لاڑکانہ، سکر، خیرپور والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، شکارپور والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئٹہ اور یہاں پشاور کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، سرائی کی بیلٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر گلگت بلتستان میں بھی آپ یہ والا کام کریں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ بھی آپ یہ ڈیوولوشن کام کریں. آئین میں کوئی ایسی شک ڈالیں جس میں ان کو بھی ڈائریکٹ وفاق سے پیسے جو جانے ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچے. وہاں پر وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں سارا پیسہ نہ جائے، ڈسٹرکٹ کا پیسہ ڈسٹرکٹ کے ڈائریکٹ انچارجز کے پاس جائے، ان کے ذمہ داروں کے پاس جائے. جو تیسری بات ہے وہ ہے کراچی کی مردم شماری. غضب خدا کا PTI کی حکومت نے سارے اپنے ریکارڈ جو ہے وہ اپنی نااہلیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یہ کام جو یہ PTI کی گورنمنٹ جو کہ کوئی کام صحیح نہیں کر سکتی، اس کو یہ سوچ گیا کہ وہ اس ناجائز غلط مردم شماری، جس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم ہیں، اس کو انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس سبجیکٹ کو لے کر انہوں نے کراچی کے 1,60,00,000 جو لوگ گنے گئے 3 کروڑ کے بجائے، اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے. اس کے اوپر سرکاری مہر لگا دی ہے، اس کو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے. اور اس جائز قرار دینے میں MQM جو کہ یہاں کی کلیم کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی جماعت ہے، نمائندہ جماعت ہے، اس نے ان کے 2 وفاقی وزراء ہیں، انہوں نے صرف دکھانے کے لیے 4 لائنیں جو ہے اعتراض کر کے اس کیبنٹ میٹنگ میں خود 2 وزیر بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس کو اپروو کر لیا. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اب جب مردم شماری ہوگی جب بھی، تو وہ ہمیں 3 کروڑ آج گننے کے بجائے 1,60,00,000 گنیں گے اور اس میں سے زیادہ 10-20% بڑھا دیں گے. تو جب کراچی کی آبادی 5 کروڑ ہو چکی ہوگی تو پھر ہمیں وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ گن لیں گے، تو ہم کہیں گے جی ہم نے بہت زیادہ لوگ بڑھا دیے. میں وفاق سے، ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کی گنتی، حکمرانوں کراچی کی گنتی پوری کرو، کراچی کی گنتی پوری کرو. میں جب یہ آج پیپلز پارٹی تمام چیزوں پہ شور مچاتی ہے، بلاول بھٹو شور مچاتے ہیں، وہ کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے اس پہ شور نہیں مچاتے، کیونکہ پیپلز پارٹی صوبہ نہیں بنا رہی، اپنی جاگیر بنا رہی ہے. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان بناؤ، جاگیر نہ بناؤ. ہم صوبہ سندھ کی حکومت کو کہتے ہیں کہ بھائی سندھ بناؤ، جاگیر نہ بناؤ، کہ شہر بناؤ، جاگیر نہ بناؤ. یہ جاگیریں بنا رہے ہیں اپنے. انہوں نے پاکستان کو، اور خاص طور پر صوبہ سندھ کی حکومت نے صوبہ سندھ کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں. ناؤ ایشو یہ سارا مسئلہ
یہ سارا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا. میں پاکستان کے لوگوں کو، بالخصوص سندھ کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، شہری سندھ کے لوگوں کو اور تمام سندھ بھر کے لوگوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ پر سے یہ ظلم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے. پاک سرزمین پارٹی آپ کی آواز بنتی چلی آ رہی ہے. ہمارے علاوہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں، فیل ہو گئی ہیں. لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ہم اس پاکستان میں ایک عام انسان کے، ایک عام پاکستانی کی دہلیز پر اس کے اختیارات اور وسائل پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب، ایک تو یہ آپ جو سولوشن دے رہے ہیں یہ آپ ہر پریس کانفرنس میں، ہر میڈیا ٹاک میں ذکر کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو یہ ٹیکنیکل باتیں تو سمجھ نہیں آتی. تو آپ ایک ریٹن لیٹر کیوں نہیں بنا کے لکھتے؟ آرمی چیف سمیت تمام وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، جتنے سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں سب پورے پاکستان میں، ان کو کیوں نہیں لکھتے؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ 13 سال میں NFC ایوارڈ کے حوالے سے سندھ کو 10,000 ارب سے زائد ملا. تو ان 13 سالوں میں KMC کو کتنا ملا اور وہ کہاں گیا؟ وہ ذرا وہ بھی ہمیں بتائیے. دیکھیے، جہاں تک ریٹن ڈاکومنٹس کی بات ہے، ہم نے PSP نے پورا ایک مسودہ تیار کر لیا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پورا مسودہ ہے، اور وہ بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ مسودہ بالکل جو ہے وہ تیار ہے، اور ہم وہ پورا چیپٹر تیار کر کے تمام حکمرانوں کو بھی دینا چاہتے ہیں اور تمام اداروں کو بھی دینا چاہتے ہیں، تمام پاکستانیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے وہ حل، اس کو آئین کا حصہ بنا لو، پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. جہاں تک بات ہے جو 10,242 ارب روپے اس سے KMC کو کتنے ملے، KMC کو جو ہے وہ 50 ارب روپے تو اس ٹینیور میں ملے پچھلے والے میئر کو، اور وہ مینٹیننس کے لیے کافی تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ MQM کا میئر کرپٹ میئر تھا اور اس کی ہر طرح کی کرپشن اس کی جو ہے وہ عام تھی. تو اس پیسے کو اس نے جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنی کرپشن میں استعمال کیا. پکڑا اس لیے نہیں جاتا کہ وہ آج اس کی پارٹی آج عمران خان کی حکومت کا حصہ ہے. جس دن وہ عمران خان کی PTI کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ جیلوں میں بند ہوں گے. اگر کسی کو نیب سے بچنا ہے اور کسی کو پکڑے جانے سے بچنا ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا یا تو حصہ بن جائے، PTI میں چلا جائے، یا پھر PTI کی کولیشن گورنمنٹ کا ساتھ دینا شروع کر دیں تو وہ بچ جائیں گے. اسی وجہ سے MQM کے لوگ جو ہے وہ آج باہر پھر رہے ہیں. جس دن یہ حکومت سے باہر آئیں گے وہ پکڑے جائیں گے سارے. تو اس لیے جو میئر تھا اس کی کرپشن پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن وسیم اختر جیسا میئر اگر جو ہے وہ باہر ہے، یا عامر خان جو ہے وہ اتنی ساری جائیدادیں بنانے کے بعد آج ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، کوئی ریفرنس نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ PTI کی حکومت کا وہ حصہ ہیں. تو عمران خان صاحب جو دعوے کرتے تھے کہ وہ اس کو پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، نہیں، آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور زرداری صاحب کی PTI کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، PTI چلا رہی ہے. بالکل نورا کشتی ہے یہ جو باہر آ کر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، یہ ٹوٹل آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. آج پیپلز پارٹی چاہے 1 گھنٹے میں حکومت گرا دے، 1 گھنٹے میں حکومت گرا دے، نمبر ہی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو جو جیک پاٹ ہٹ ہوا ہے پورا، اتنے مزے لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر وفاق میں وہ عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے گروی رکھ دیا ہے سندھ کو، کراچی کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، کہ صرف پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹ نہ گرائے، باقی جتنی لوٹ مار کرنی ہے کریں، یہاں پر جتنی تباہی کرنی ہے کریں. تو آج اگر PTI کی حکومت وفاق میں چل رہی ہے تو اس کو چلانے والی پارٹی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے. زرداری صاحب ان کی حکومت چلا رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں لندن میں بیٹھے ہوئے ایک دہشت گرد کے حوالے سے کہا ہے، یہ بتائیے گا ان کی حوالگی کے حوالے سے یا انہیں پاکستان لانے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ایک سیاسی ورکر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں، عمران خان صاحب کی باتوں کو میرا خیال ہے بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. ان کی باتوں کے بعد 10 دن 12 دن انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس والی بات پہ اصل بات کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی ڈیفینیشن پیش کی ہوئی ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہے جو کہ یو ٹرن نہ لے. تو ہر بات پہ یو ٹرن لینے کی گنجائش ہے. آج جن کی وہ بات کر رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ جو ہے وہ ان کے سارے ان کی اسی جھنڈے کو کیری کرنے والے لوگوں کو، اسی کے نام کو کیری کرنے والے لوگوں کو، اسی کے نظریے کیری کرنے والے لوگوں کو تو انہوں نے اپنے ساتھ جو حکومتوں میں بٹھا رکھا ہے، اپنے ساتھ کولیشن پارٹنر بنا رکھا ہے. تو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں کو. بہت شکریہ. یہ آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے آپ کے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. جی ہاں، وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو PTI پہ الزام لگا رہی کہ وہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، کیا پوزیشن ہے آپ؟ ہم اپنی پوری ہم آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ہم بھرپور مہم چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور چلائیں گے. مزید آپ کو نظر آئے گا ڈیفینیٹلی. ہم جو ہے پیپلز پارٹی اور PTI اور PMLN کے پیسوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. لوگ بڑی تعداد میں ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھا مقابلہ کریں گے کشمیر کے الیکشن میں. شکریہ. تھینک یو.